دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن کے نبی، ایک ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاورز دی تھی جو آج تک کسی نبی کو نہیں دی، اور ایک ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس نبی کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی کرسچنز جس نبی کی امت ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سب یہ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزانہ پیدائش تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر شادی کے ایک بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں گے۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ لوگوں سے بہت دور چلے جاتی ہیں اور اکیلے رہنے لگتی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام واپس آتی ہیں تو کچھ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنانے لگتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں تھے، لیکن پھر بھی وہ بولتے ہیں اور ان لوگوں کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، قرآن میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر لوگوں کو یہ یقین آتا ہے کہ یہ ایک معجزانہ پیدائش ہے، لیکن کچھ لوگ تب بھی اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شروع سے ہی کافی سادہ تھے، کھانا کم کھاتے تھے، یعنی نبیوں والی کوالٹیز ان میں بچپن سے ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کے پاس علم آتا گیا۔ ہمیں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی چھوٹے تھے، وہ ایک بازار میں جا رہے تھے تو ان کو نظر آیا کہ کچھ یہودی اسکالرز آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ڈیبیٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور وہ یہودی کافی پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے بچے کے پاس اتنا زیادہ علم کیسے تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو بچہ ان کے سامنے کھڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پروفٹ تھے، تو یہودیوں کی طرف یعنی بنی اسرائیل کی طرف وہ آخری نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آخری موقع دیا تھا کہ ابھی بھی اگر نہ سدھرے تو تم پھر انتظار دجال کا ہی کرو گے، یعنی اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے تو دجال نے آنا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی کرسچنس ہونے تھے اور کرسچنس کے بعد مسلمان، یعنی وہ سچے نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی ایک اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن جب انہوں نے باقاعدہ اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگ ان سے کافی زیادہ جیلس ہونے لگے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومن امپائر میں تھے۔ اس وقت فلسطین پر رومن امپائر کا کنٹرول تھا۔ رومن امپائر کے بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک شخص اعلان نبوت کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، اپنے فالوورز بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس وقت رومن امپائر میں کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے اور کچھ ہماری سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلینٹ جوپیٹر کی پوجا کرتے تھے۔ جوپیٹر اور سن کی پوجا ہوتی تھی اس وقت رومن امپائر میں۔ تو اس وقت کے بادشاہ کو یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہ بن جائیں، کیونکہ ان کے فالوورز کافی زیادہ تعداد میں بڑھ رہے تھے۔ تو اس بادشاہ نے اس وقت کے جو اسکالرز تھے، اس وقت کے جو پریسٹ تھے،
ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کسی طرح شہید کیا جائے۔ لیکن اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دین کافی زیادہ پھیلا دیا تھا، اور آج آپ کو کرسچینٹی کی شکل میں وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سیکنڈ لاسٹ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ سو اسٹے ٹیون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، کچھ لوگ ان کی طرف آنے لگے، ان کے فالوورز بننے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کافی زیادہ پاورز بھی دی تھی جو آج تک کسی نبی کو نہیں دی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کر جب بھی کوئی پرندہ بناتے تھے تو اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شخص پیدائشی اندھا ہو، پیدائشی وہ سن نہ سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ بندہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اتنی پاور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو ہر نبی کے ساتھ ہوتا آیا ہے، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس نبی کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس نبی کی بات نہیں مانی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک جتنے بھی نبی آئے، کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، کچھ کافر بن گئے، کچھ مسلمان بن گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ کانفلکٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں نہیں تھے، یعنی ان کے کسی فالوور پر ظلم ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس سے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جن پر ظلم ہو رہا تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا رومن امپائر کو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 11 صحابہ تھے، 11 فالوورز تھے جو آپ کے کافی زیادہ قریب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فالوور غدار ہو گیا اور اس نے آپ کی لوکیشن کا بتا دیا رومن امپائر کو، اور رومن امپائر نے اپنی طرف سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور آج بھی وہ جیل اسی طرح ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ جیل ہے یروشلم فلسطین میں، جو کہ ہر ہولی ریلیجن کا سب سے امپورٹنٹ شہر ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی، یہودیوں کے لیے ویسٹرن وال اور حضرت سلیمان کا ٹیمپل، اور کرسچینٹی کے لیے وہ چرچ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے کے بعد ان کی سٹوری ختم نہیں ہوتی، یہ ابھی بھی باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا ہے، یعنی ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی، تقریباً کافی زیادہ صدیاں گزر گئی اور ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور اس دنیا کو ایک فتنے سے بچائیں گے، جو فتنہ ہوگا دجال۔ جی ہاں، ہمیں کئی احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دماسکس میں ایک مسجد کی چھت پر واپس اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، اور سچے مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے مسیحا یعنی دجال کو ایک نیزہ مار کر قتل کریں گے، اور دنیا یہ دیکھ لے گی کہ سچا مسیحا کون تھا اور جھوٹا مسیحا کون تھا۔ سچے مسیحا الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے ہمارے بعد میں امام مہدی علیہ السلام۔ یہ دونوں مل کر اس دنیا کو فتنے سے بچائیں گے، دجال سے بچائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال اور امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں 7 سال رہیں گے۔ لیکن دجال کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو کافی زیادہ معجزے ملے ہیں، ان کی زندگی شروع سے لے کر اینڈ تک معجزہ ہی ہے۔ سب سے پہلے دجال کو ختم کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کے بعد بھی ایک اور مصیبت آنی ہے جس کا نام ہے یاجوج ماجوج۔
اللہ تعالیٰ جب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے، یعنی قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو ہر بلند جگہ سے چھوڑ دیا جائے گا، یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے، اس کے بعد ایک شخص، ایک نبی تمام انسانیت کو بچائیں گے ان درندوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اپنے فالوورز کو لے کر ماؤنٹ سینا پر چلے جائیں گے اور وہاں جا کر رہنے لگیں گے، اور یاجوج ماجوج زمین پر تباہی مچا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم سے یہ آفت ہٹا لے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اب مصیبت ختم کر دیں۔ تو ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کریں گے جس سے یاجوج ماجوج مر جائیں گے اور زمین میں دفن ہو جائیں گے، یہاں کچھ پرندے آئیں گے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اس طرح ایک اور مصیبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچائیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو اٹھایا ہے تو واپس آئیں گے، دجال سے ہمیں بچائیں گے، ہمیں یاجوج ماجوج سے بچائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوگا، جاننے کے لیے سبسکرائب کرنے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ We will meet in next video. Bye.